بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سبحان دانش۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ بڑا اہم ہے، فوڈ سیکیورٹی۔ اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جن مہمانوں کو ہم نے آج مدعو کیا ہے میں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم قریشی صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آصف مجید صاحب، ماہر زراعت ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب، فوڈ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز ندیم قریشی صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری رہنمائی کیجیے کہ موجودہ صورتحال میں زراعت ہماری فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑا اہم ٹاپک ہے یہ۔ دیکھیں، فوڈ سیکیورٹی ریاست کے لیے جتنی امپورٹنس رکھتی ہے اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں، ریسنٹ پاسٹ میں پوری دنیا میں جس طرح سے فوڈ کے حوالے سے ایک پینک صورتحال کریٹ ہوئی، اور بالخصوص کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا، کیونکہ ایک عام بڑا مقبول لفظ اور ہے بھی گراؤنڈ ریئلٹی کی مہنگائی۔ جی بالکل۔ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ فوڈ آئٹم کے حوالے سے پوری دنیا میں پرائز بڑھے، اور پاکستان میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اپنی ایک بڑی ان کی ایک ہسٹوریکل اسپیچ تھی جس میں کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، وہاں انہوں نے ایک اور ان کا پوائنٹ تھا کلائمیٹ چینج۔ جی بالکل۔ پاکستان جس ریجن میں ہے وہاں جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہوا، اور بہت سارے پچھلے 15 سے 20 سال میں ہماری وہ بہت ساری کراپس جس میں پاکستان جس کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، ہماری لوکل نیڈ بھی پوری ہوتی تھی اور اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن فال آیا۔ جی کم ہوتی گئی، وہ کم ہوتی گئی۔ ایون جیسے پلسز ہیں، آج جو میرے پاس فگرز ہیں 95% پلسز ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ہماری ویجیٹیبلس تھی، کراپ تھی ڈفرینٹ، اور پاکستان کوئی کسی یورپ کے ملک کی طرح کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، چند ملین کا 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان نے الحمدللہ پچھلے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے نہ صرف اپنی لوکل نیڈ پوری ہوتی تھی بلکہ پڑوسی ملکوں کو بھی پاکستان کی بہت ساری چیز اس میں فوڈ آئٹمس تھے ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں حکومتوں کی ترجیحات میں ایگریکلچر شاید بہت کسی آخری جگہ پر آتی تھی۔ صحیح۔ آپ دنیا میں جو بھی ملک اس وقت لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا، بالکل، اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جو چیزیں کسی ریاست کو ملتی ہیں، کسی خطے کو ملتی ہیں، ان کا بہتر استعمال بہت آسان کرتا ہے چیزوں کو آگے بڑھانے میں۔ اور پاکستان تو قدرتی حساب سے دیکھا جائے تو زراعت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے پورے ریجن میں آپ دیکھیں، بالخصوص ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں گے آپ، پاکستان میں جس طرح سے تمام کلائمیٹس ہیں، پاکستان کی جو سوئل ہے چاروں پانچوں صوبوں کی، وہاں ہر طرح کی ویجیٹیبل ڈفرینٹ کراپس، جس میں پاکستان ٹیکسٹائل کی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ کاٹن کی بیس پر پوری دنیا میں اس کا اپنا ایک مقام تھا۔ اسی طرح سے ویٹ کے حوالے سے ہماری بمپر کراپس ہوا کرتی تھی، لیکن بہت سارے ایشوز رہے، ہم سیڈ کے حوالے سے اتنی جدید ٹیکنالوجی نہ اپنا سکے، ہم اپنی کراپ زوننگ نہ کر سکے۔ آصف مجید صاحب بھی موجود ہے، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، یہ زیادہ بہتر اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ میں بھی ایز اے ایگریکلچر کے ایک اسٹوڈنٹ کے، ایز اے پولیٹیکل ورکر کے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر آج بھی ہم اپنی لائنز کو ٹھیک طرح سے ڈرا کر لیں، ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہمارا کوئی باقاعدہ لاہ عمل طے ہو جائے تو بہت بڑا بلین ڈالر کا زر مبادلہ جو ہم دوسرے ملکوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود کما سکتے ہیں۔ ہمارا ایگریکلچر ہماری اسٹرینتھن ہو تو ہمارا فارمر اسٹرینتھن ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہاں لوکل جو ایک بہت بڑی مطلب رورل ایریاز میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کسی نوعیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ بڑا پر امید ہوں۔ میں نے ریسنٹ پاس میں نہیں دیکھا کہ پاکستان میں
کبھی بھی بالخصوص پروونشل گورنمنٹ میں بھی، پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جو ایگریکلچر منسٹرز ہوں وہ باقاعدہ ایگریکلچر گریجویٹس ہوں. حسین جانیہ گردری صاحب بھی، سید فخر امام صاحب بھی یہ فورن کوالیفائڈ ہیں اور ایگریکلچر کے ایکسپرٹس ہیں. اور میں نے مجھے جو میں پنجاب میں جیسے دیکھ رہا ہوں عثمان بزار صاحب کی بھی اب پرائرٹی یہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح اپنی ایگریکلچر کو نہ صرف اس حد تک مضبوط کر لیں کہ ہماری فوڈ نیڈ ہو مکمل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کی طرف جائیں. جی بالکل. آصف صاحب، میں ندیم صاحب کے بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ بدلتے ہوئے موسمی حالات کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں، ہماری جو کراپس ہیں، ان کی پیداوار پہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ موجودہ حالات میں جو موسمی کیفیات ہیں اور ساتھ ہی کووڈ-19 کے انفیکشن کی جو صورتحال ہیں، آپ پاکستان کی پیداوار کو، ہماری فصلوں کی پیداوار کو اور فوڈ سیکیورٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایگریکلچر ہے ہی تغیرات ہے نا، چیزیں ہیں موسم کی ایک دنیا سے شروع سے ہی، کیونکہ کلائمیٹ تبدیلی جو ہے ایک تو جو ایک پاپولیشن ہے اٹ سیلف یہ بھی ایک چینج کرتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹریز ہے ہی نہیں، درخت لگائے نہیں ہم نے، تو کلائمیٹ چینج تو بہت تبدیلی سے پاکستان میں تو بڑی تبدیلی ہے. لیکن اس کی وجہ سے امپیکٹ جو آ رہا ہے نا، ایگریکلچر بڑی تبدیل ہوئی. ہمارا بیسک ریسرچ کا بھی دن بدن مطلب ہے کہ فائنینشیل بجٹ جو بھی ہے، میں نے پہلے بات کی کہ پچھلی گورنمنٹس نے جب یہ ہے کہ ایگریکلچر کا بجٹ جو ہے ریسرچ کا ہے ہی نہیں. بالکل ریسرچ کی بجٹ مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پوائنٹس میں آتا ہے. 1% چلو پوائنٹس کی مطلب 0.2 ہوگا 0.3 ہوگا، اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر سرچ کا بجٹ جب تک یہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو ایگریکلچر ٹھیک ہو نہیں سکتی. تغیرات کی خاص کر بات جو موسم کی تبدیلی ہے اس میں سرچ نے ہی رول پلے کرنا ہے کہ کتنی اور جدت ساتھ ہوگی. اس کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی بڑی ایگریکلچر گریجویٹ ہے یونیورسٹی ہی، مطلب اگر 3-4 تو اس وقت کم از کم نہیں تو مطلب یونیورسٹیز بھی 10-12 ہیں، اور اس کے بعد جو ایگریکلچر کالجز ہیں یہ تقریباً 20-25 بنتے ہوں گے. بالکل لوگ بہت ہیں، آبادی ماشاءاللہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس تھوڑے سے ریسورسز بھی بہتر کر لیں، ہم ان کو مینج بھی کر لیں نا. میں کہتا ہوں کہ پیسے ہیومن ریسورس کو اتنا وہ کر نہیں سکے. اور ایگریکلچر کی ریسرچ جو ہے ایک ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا، زبردست تھا، بہت اچھا تھا. اب اس کی حالت دیکھ لیں تو دن دن خراب ہوتی تھی. بلڈنگ اس کی خراب ہے، بندے نکل گئے اچھے باہر چلے گئے. جو ہے ان کے پاس مطلب اتنے ریسورسز نہیں ہیں، وہ بیچارے اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں لگے رہتے ہیں سارا دن. چھوڑ آیا، لے لیا، کر لیا، کہ اس کی اتنی ہے نہیں کہ وہ اپنا رکشے کا بھی کرایہ وہ دے سکے اور وہ گاڑی ایک رکھ کے لیں جس سے ان کے بندے چھوڑ آئے یا لے آئیں. وہ کوشش ہے کہ اتنی اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ چھوڑتا ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی طرح کی پیسے نہیں ہے، اس کی اتنی سیلری نہیں ہے، لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے. اگر بھائی اس کی سیلری اتنی ہو تو کیسے اس کا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ریسرچ کا جو بجٹ ہے نا، ریسرچرز کی سیلری مطلب عام بندے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ سے یوب سرچ کی حالت دن دن بگڑتی گئی. لوگ چھوڑ گئے، اچھے لوگ چلے گئے، یا اچھا آتا کوئی نہیں ہے کہ پروموشن نہیں ہے. 70 میں آتے ہیں، 70 میں ریٹائر ہو گئے. جب آنا ہی نہیں ہے، میری پروموشن نہیں ہونی، تو میں کہتا ہوں میں کیوں کام کروں. اور ریسرچ کا سسٹم مطلب ہے کہ ڈفرینٹ تھا. ایگریکلچر میں ریسرچ نہیں ہوئی. ہم نے جتنی بھی ہے بیٹ ہے اس وقت خود کفیل تھے. ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنتا تھا پہلے ایوب سرچ کو وزٹ کیا کرتا تھا. یہ ضیاء الحق تک کی بات ہمیں یاد ہے. اس کے بعد کہ 22 کروڑ آبادی کو فیڈ بھی تو کرنا ہے نا. پرائرٹیز کس لیول کی ہیں، تو ہماری مطلب ہے کہ پرائرٹیز اس لیول کی نہیں رہی. مطلب آصف صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تحقیق ہے اس میں گیپ آنے سے ہمارے یہاں زراعت میں خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور فوڈ سیکیورٹی کی طرف بالکل ہم اسی طرف ہے. اور اس کی وجہ ہم نہیں ایگریکلچر کو، اور آج بھی ہماری نیڈ 28 سے 30 ملین ٹن ہے، ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے 24-25. جی بالکل. یہ جو 3 ملین ٹن کا ہے، ایک تو ریزرو زیرو ہو گئے، اس کے بعد پروڈکشن ہی پوری نہیں ہے ہماری. اب مطلب ایک روزانہ جہاز لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی آتی جا رہی ہے، ابھی تک بھی مینج نہیں ہو رہی. اس سے جو ایگزاٹک مٹیریل آ رہا ہے اس میں ڈیزیزز کیا ہے دنیا میں، یورپ میں یا ادھر رسٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے. ہمارا کوارنٹائن کا سسٹم پہلے بڑا ویک تھا، اس سے اور بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پیسٹ ہیں، جتنے بھی ڈیزیزز ہیں، یہ ایگزاٹک ہیں، ہمارے لوکل تو ہے ہی نہیں، ساری باہر سے آئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ آگے جا کے پتا چلے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ گندم کی ہماری پروڈکشن جو ہے نا جی
5 من اگر نہیں بڑھتی نا اس سال تو ہم خود کبھی ہو نہیں سکتے ہیں. آصف صاحب اسی چیز کو میں ڈاکٹر عرفان صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں کہ یہ فوڈ سیکیورٹی ہے کیا, یہ کیوں اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کے متعلق؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے موقع دیا اور میرے ساتھ بڑے فیلڈ کے ایکسپرٹس ندیم قریشی صاحب خود ایگریکلچر گریجویٹ ہیں, آصف صاحب کا ماشاءاللہ پورا لائف لانگ ایکسپیرینس ہے. چیلنجز کی بات ہو گئی, قریشی صاحب نے بھی چیلنجز کے بارے میں بتایا, آصف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا الیبوریٹ کیا. فوڈ سیکیورٹی میں ہم جیسے کہ آپ کے سوال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا اس میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ فوڈ سیکیورٹی کا 4 پلر سے ہم کہتے ہیں کہ جی فوڈ سیکیورٹی جو دنیا جس طریقے سے فوڈ سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں 4 اس کے پلرز ہیں, جس میں ایک اویلیبلٹی ہے, دوسرا اس کی جو ایکسیس ہے, تیسرا جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن, اور چوتھا سسٹینیبلٹی. اویلیبلٹی کے حوالے سے تو ہم بہت بات کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. ایکسیس, یوٹیلائزیشن اور سسٹینیبلٹی وہ 3 ایریاز ہیں جو شاید ہماری پالیسی میں اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں رہے ہیں. ہماری ایگریکلچر پالیسیز یا باقی جو ہماری فوڈ سیکیورٹی پالیسیز ہیں وہ زیادہ تر جو فوڈ اویلیبلٹی کو ہی ایڈریس کرتی رہی ہیں. تو جیسا کہ اب اس فورم کے توسط سے بھی اور ویسے بھی میں یہ گزارش کروں گا اپنے پالیسی میکرز سے بھی, اپنے ایکسپرٹس سے بھی, کہ ہمیں اویلیبلٹی, آبویسلی اویلیبلٹی از دی موسٹ کریٹیکل ایلیمنٹ ان دی, جب ہم اوور آل اسکوپ دیکھتے ہیں فوڈ سیکورٹی کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈائیورسٹی ہے, اپنی پروڈکشن ڈائیورسٹی, اپنی نیوٹریشن ڈائیورسٹی, میں ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ندیم صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ہماری جو خوراک ہے اس میں, حالانکہ اب اس کا اگر ہم یوٹیلائزیشن دیکھیں تو ہماری جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ خوراک پہ بڑھتے جا رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو ہماری باسکٹ ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس کی جو بیسکس ہیں وہ نیرو ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ ویٹ اور چکن پہ ہے. ہم ویجیٹیبلز, پلسز, ان چیزوں کو, کیونکہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایکسیس میں بھی نہیں ہے, اور تھوڑا سا شاید ہمارا جو ڈائٹری پیٹرن ہے وہ بھی اب ہمارے بچوں کا, ہمارے جو شہری ہیں, جو ہماری اربن پاپولیشن ہے, وہ اس حساب سے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں آسانی سے ہم ایکسیپٹ کریں. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ جی ہم اپنی جو خوراک ہے اس کی اویلیبلٹی کو انشور کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ہماری ڈائٹری ڈائیورسٹی اور پروڈکشن ڈائیورسٹی اس پہ بھی کام کریں. اس پہ بھی کام کریں. آصف صاحب اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ ہمارا سب سے اہم جو پلر ہے اویلیبلٹی آف فوڈ, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں موجودہ حالات کے اندر؟ دیکھیں موجودہ حالات میں تو نا ہمارا جو سسٹم ہے نا اس میں تو ہماری پہلی بات کی سائل پرابلم ہے. جی بالکل, اس میں ایشو بہت ہے, آرگینک میٹر بہت تھوڑا نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بعد پی ایچ بڑی ہائی ہے, بہت مطلب ایک کمی ہے. اس کے بعد نیوٹرینٹس کی تو ہے نہیں, جہاں کا میٹر نہیں تو اس میں ہے ہی نہیں بالکل. اس کے بعد آ گیا کہ نمبر 2 پانی بھی ہمارے ہاں بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے پانی کا. پانی تو ہے نہیں. اس کے بعد تھا سیڈ ہے یا پھر مارکیٹنگ ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جی بالکل. ہماری مارکیٹنگ کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا سیڈ کا سسٹم بھی بالکل نہیں ٹھیک, ریسرچ نہیں ہے اس لیول کی, سیڈ جس لیول کا ہونا چاہیے. ہم سب سے آسان جو ہے, ہم زمین کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بلینز ڈالر چاہیے, وہ پاسبل نہیں ہے. ہم پانی پورا کرنے کے ڈیم بنائیں گے تو وہ بھی بڑا لمبا پروسیس ہے. سب سے ایزیسٹ وے ہے سیڈ کو سسٹم ٹھیک کرنا, کہ سیڈ میں مطلب ہے آپ میز کی بات کر لیں نا, میز آیا تو جو 25 من 30 من تھی وہ چلے گی 90 من 100 من 200 من پہ. سیڈ سب سے ایزیسٹ اور سستا طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا. گورنمنٹ کا فوکس کر لے کہ ہم سیڈ کی R&D اور سیڈ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, آج بھی ایگریکلچر ٹھیک ہو جائے گی. بالکل سب سے ایزیسٹ اور سب سے آسان طریقہ کہ سیڈ کا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ جو اب ہم کلائمیٹ کی بات کر رہے ہیں, لنک ہی سیڈ نے کرنا ہے کہ اس طرح کی ورائٹیز آئیں جو اس موسم میں آ کے کہ کہاں پر مطلب ایک ٹیمپریچر مطلب جس طرح ہو رہا ہے. کاٹن کا کیا ہوا کہ اگست میں بارشیں آتی ہیں, ہم ارلی کاٹن لگا دی, ہماری اوپننگ ہوتی ہے اگست میں آ کے, اس کی وجہ سے بارشیں آئیں, پھر وائٹ فلائی بڑھ. اب کیا ہوتا ہے کہ فروری مارچ میں لگتی ہے اور اپریل میں میکسیمم, اور ہارویسٹنگ اسی طرح رہی, اس کی وجہ سے ان پٹ کاسٹ بڑھ گئی. فرٹیلائزر جو 2 بیگ ہوتی تھی چلے گی 8 بیگ پہ,
پانی ہوتے تھے 5 سے 6, چلے گئے 10 سے 15 پہ. پیسٹیسائڈ کی سپرے ہوتی تھی 4, 5, 6, اب چلے گی 15 سے 20. انپٹ کاسٹ بھی بڑھ گئی اور ریزنس کا لیول بھی بڑھ گیا, اور ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں, پیداوار 10 من سے اوپر نیچے آتی گئی. یہ ہو گیا کہ موسم کی تبدیلی جو ہے, اگست والا موسم بارشیں ہوتی نہیں تھی پہلے, اب بارشیں ہوتی ہیں اگست میں آ کے, اس کی وجہ سے فروٹنگ ہے وہ ڈراپ کر گئی. جی آصف صاحب, آپ کی یہی چیز میں آگے لے کر چلوں گا کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے جو کہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے اس مرتبہ حکومت نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے جو 300 ارب ایک مختص کیے ہیں, تو ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پیسے ہمارے ملک کے اندر زراعت کے فروغ, کاشتکاروں کی فلاح اور فوڈ سیکیورٹی کو کم کرنے میں معاون ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل معاون ہو سکتے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب نے جو پیکج اناؤنس کیا تھا فارمر کے لیے, وہ بنیادی طور پر اسی لیے تھا کہ ہم دونوں محاذوں پر, ایک ہماری ایگریکلچر مضبوط ہو, سیکنڈ ہماری جو فوڈ نیڈ ہے وہ پوری ہو. دیکھیں میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں, اگر ہم اس گولڈن اپرچونٹی, بالکل, اور پاکستان نیچرلی اس ریجن میں واقع ہے کہ ہم پوری دنیا کو, تو کیا پوری مطلب مڈل ایسٹ میں تو ہمارے علاوہ کوئی چیمپئن ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو اسٹرینتھن کر لیں. ہماری ویجیٹیبل, ہماری پلسز, ہماری ڈفرینٹ کراپس ہم دنیا کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کر کے نہ صرف ہم ذرا مبادلہ کما سکتے ہیں, ہم اپنی اکانومی کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ ایشین ٹائیگرز ہیں. بالکل. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو 300 ارب کا پیکج ہے, یہ جب پیکج فارمر کے پاس جاتا ہے, فارمر ہمارا بہت جگہوں پر جو چھوٹا فارمر ہے بالخصوص بڑی زبو خالی کا شکار ہے. اس کو فرٹیلائزر کریڈٹ میں ملتی ہے, بالکل, اس کو پیسٹی سائڈ کریڈٹ میں ملتی ہے, اس کو سیڈ کریڈٹ میں ملتا ہے, اور جو چیز کریڈٹ پہ ملتی ہے اس کی میں کوالٹی کی بات نہیں کروں گا, ایک نیچرلی وہ انسکیئر ہوتا ہے, لیکن وہ جب اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے, اس کی پروڈکشن ہو کر مارکیٹ میں جاتی ہے, تو مجھے 100% شور ہے, اور آصف صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے کہ جو مڈل مین جو نفع کما رہا ہوتا ہے, وہ جو ایکچوئل پروڈیوسر ہے اس کے پاس وہ نفع نہیں آتا. اگر گورنمنٹ کی یہ تمام پیکیجز جیسے ہم پلان کر رہے ہیں اور اس کے کچھ آؤٹ پٹ آئے, ابھی ایک بڑا ورڈ یوز ہے کہ جی سبزی کا ریٹ بڑھ گیا, جی آلو کا ریٹ بڑھ گیا, ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا. اس کا ایک بینیفٹ ضرور ہے, مہنگائی عام آدمی کے لیے یقیناً بڑھی ہے, لیکن کنٹینیوسلی ہماری اچھی کراپس, اگرچہ ان کی ییلڈ زیادہ نہیں ہوئی, لیکن ان کے ریٹس گورنمنٹ کی طرف سے فارمر کو اچھے ملے. مطلب آپ شوگر کین کو دیکھ لیں, جو میں نے دیکھا کہ شوگر کین فیکٹریز کے باہر شوگر کین ٹرالیوں میں لدی ہوئی ہوتی تھی, نہ وہ ان لوڈ ہوتی تھی, اپنی مرضی سے شوگر کین کا جو شوگر فیکٹری کا جو مالک تھا وہ اس کو ان لوڈ کرواتا تھا. اب جو پنجاب گورنمنٹ نے جو آرڈیننس دیا, شوگر کین کنٹرول آرڈیننس 2020, اس کے اثرات مرتب ہوئے. نہ صرف شوگر کین کے فارمر کو پراپر ٹائپ پر پیمنٹ ہوئی, بلکہ فیکٹریز کو پابند کیا گیا کہ آپ نے اسپیسیفک ڈیٹ پہ کرشنگ بھی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے اقدامات کاشتکار کی بہتری کے لیے, ایگریکلچر کی بہتری کے لیے. ہاں اگر کوئی باقاعدہ میکانزم بن جائے, ہم سب لوگ, گورنمنٹ نہیں, میں اس میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس بھی بہت سارے ایسے برینز ہیں جنہوں نے ماضی میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس کیے, لیکن ہمارا پرابلم سب سے بڑا من حیث القوم یہ ہے, اور میں گورنمنٹ کا ہونے کے باوجود, گورنمنٹ کا پارٹ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس حد تک اس پر ابھی تک فوکس ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکی جس حد تک کرنا چاہیے. صرف ایگریکلچر ہے جو اس ملک کو ان تمام اکنامیکل ایشو سے باہر نکال سکتی ہے. ہم کبھی بھی لونز پر, مارکس پر ہم کبھی بھی اپنے مسائل کو نہ حل کر سکیں گے, نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ان کے اوپر. بالکل. آصف صاحب, ندیم صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے, زراعت میں جدت آ رہی ہے, پیداوار نہ بھی ہو تو کاشتکاروں کو اچھے نرخ مل رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنے میں کیوں آتا ہے کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. کبھی آٹے کا بحران ہے, کبھی چینی کا بحران ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کی جو ایک انسرٹنٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نا وہی بات پھر وہی ہے کہ ہے تو ہی ریسرچ کی, اگر دیکھیں نا سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ آئے گی جب ہماری ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہوگی. تو صحیح
सर्च ठीक होगी, क्योंकि इन चीजों को तगैरात जो है ना मौसम के, वो जो 2-3 साल के बाद मौसम का या थोड़ा सा भी डिप आई तो चीजें बिल्कुल ही तो चली जाती। होता यही है ना कि या तो प्राइस सही, या फिर यील्ड बढ़ गई, मौसम अच्छा है तो पैदावार बढ़ गई तो रेट मिला जिम्मेदार ने शिफ्ट हो गया किसी और क्रॉप पे जहां से पैसे मिले उसको, बिल्कुल, या उसकी मौसम की तब्दीली आई तो फसल खराब हो गई, सही, लगी नहीं है, वो कहता है दफा करें, इसकी पैदावार आनी नहीं है, मैं को और चलूं। अब जो 2-3 साल से हो रहा है ये मौसम, इस साल भी मैं कहता हूँ गंदम बड़ी बम्पर क्रॉप है, जिम्मेदार ने बड़ी मेहनत की है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता कि डीएपी का इस्तेमाल इस तरह कभी हुआ नहीं, इतना इस साल हुआ है कि 22 मिलियन टन पे चली गई। और अभी मतलब एकेपी बहुत अच्छा, कभी भी 1.5 बैग डीएपी जिम्मेदार ने इस्तेमाल नहीं किया था। इस साल माशाल्लाह जबरदस्त है, हर्बिसाइड की हम आप इस्तेमाल देख लें, बड़ा जबरदस्त है, बड़ी टाइमली। नवंबर में सोइंग का हमने कहा था गवर्नमेंट ने, लोगों ने 99% जिम्मेदार नवंबर में सोइंग की है साल, नहीं तो दिसंबर में लोग जनवरी में भी क्या करते थे। जी बिल्कुल, इससे अच्छा नहीं। अब अल्लाह ताला खैर करे, 2 ही मसले रह गए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देगा मुल्क का, तो अल्लाह ताला की नीयतें अच्छी हों सबकी, हमारा भी बेहतर करे। तो हम कहते हैं कि मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रस्ट से मैनेज कर जाए। सही, अब 2 महीने रस्ट को मैनेज हम कर दिए अभी, ये फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फरवरी का महीना मौसम अच्छा रह जाए, अल्लाह ताला खरीद रखे कि या तो वैरायटी इस तरह की हो जो मौसम में आके जो आता है उसका थोड़ी सी टेम्परेचर का उसमें टॉलरेंट हो और वो प्रोडक्शन दे दे, या फिर वेदर की वजह से है। तो हम समझते हैं कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए इस साल इंशाल्लाह। हमारी 28 मिलियन टन होगी तो फिर हम खुद कफील हैं, 25 मिलियन टन से हमारा बात, और इस वक्त तो लग रहा है अब रह गया है सिर्फ 1-1.5 महीना कि ये जो इंपॉर्टेंट है बड़ा, और उसमें हमें मतलब है कि लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी और भी थोड़ी सी केयर बढ़नी चाहिए कि पानी खाद का स्प्रे का रस्ट की मैनेजमेंट बेहतर कर लें, और मार्च में पानी की बेहतर हो मैनेजमेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस आता भी है, मौसम तब्दील आता है, हीट बढ़ती है, तो उसमें पानी की वजह से वो जो उसकी फ्रूटिंग है वो ठीक रहे। और इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब कि सर्च के अलावा मैं तो 3 दफा बात करूंगा, मैं तो एक ही बात करूंगा, सर्च इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो मौसम तब्दीली है, हमारी सर्च पे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट कर भी रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इतने पावरफुल, इतने फाइनेंस या कॉमर्स वाले हैं, उनका होल्ड ज्यादा है, वो डिक्टेट लाती हैं सर्च का बजट नहीं। वो कहते हैं इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता इंडस्ट्री डेवलप नहीं करनी चाहिए, हमें टेक्सटाइल को बेहतर करना चाहिए, हमें मतलब उसमें पैसा देना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर की सर्च को तो बेहतर करना चाहिए। बाकी ना भी दें सब्सिडी हमें, लेकिन उसके लिए हमें पैसा रखना चाहिए, तो फिर जाके और उसमें काम भी करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी रहनुमाई कीजिए कि रिसर्च एक अहम पिलर है हमारी ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन क्या एक काश्तकार भी इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? वो कौन से अनासिर हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए एक काश्तकार भी फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे इन मसाइल के तदारुक में अहम किरदार अदा कर सकता है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जी मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप ये देखें कि दुनिया जिस चैलेंज से गुजर रही है कोविड-19 के, पाकिस्तान में जो हमारी सर्वाइवल थी वो सारी की सारी एग्रीकल्चर पे बेस थी। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही हमें उस मुश्किलात से हमें निकाला जो कि बाकी दुनिया फेस कर रही है। हमारा काश्तकार काम करता रहा, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता रहा, और हमें अपने शहरों में, अपनी मंडियों में जो है प्रोडक्ट्स मिलते रहे। और पाकिस्तान के हवाले से ये बात बड़ी अहम है कि एग्रीकल्चर ही वो वाहिद शोबा है जिसकी सबसे लंबी सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है। कॉटन के अंदर जो है सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू चेन हम एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा बाकी गंदम का भी देख लें तो उसके अंदर हमारी वैल्यू चेन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट इस चीज़ के साथ साथ हमें अभी मज़ीद बहुत सारे काम करने की भी ज़रूरत है। जैसा कि रिसर्च का जिक्र कर रहे थे आसिफ साहब, और आपने कहा कि जी आपका सवाल था कि किसान कैसे रिसर्च के काम में अपना हिस्सा डाल सकता है। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक, मैं एक रिसर्चर भी हूँ, हमारी सारी की सारी जो रिसर्च की बुनियाद है वो किसान ही होना चाहिए। जब तक हमारा राब्ता ताल्लुक किसान से मजबूत नहीं होगा, किसान जो है वो अपना इनपुट जो है वो रिसर्चर को नहीं देगा, अच्छी रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी हम एक इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद ही ये है कि काश्तकार, इंडस्ट्री और एकेडमिया, रिसर्चर का
جو رابطہ ہے تعلق اس کو مضبوط کیا جائے. اس کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم ہم نے ابھی اسٹیبلش کیا ہے جو سینٹر فار ایگریکلچر سسٹینیبلٹی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں، جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہیں، اور ان کے درمیان جو روابط قائم کرنے کے لیے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں گیپ نظر آتا ہے. تحقیق کے حوالے سے، تحقیق کو کاشتکار تک ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ہر چیز کو اچھے سے ایفیشینٹلی پرفارم کرنے کے لیے سسٹمز کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو سارا ایگریکلچر سسٹم جس ماڈل پہ ڈیولپ کیا، لائل پور ماڈل، جو کہ اس علاقے کی میں ایگریکلچر کی ترقی کی بنیاد بنا، ہم نے اس کو مڈ وے میں چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو ایک ہائیبرڈ ماڈل کی طرف آگے جس نے ہمارے سسٹم میں اچھا پرفارم نہیں کیا. جبکہ انڈیا میں ابھی بھی وہ لائل پور ماڈل جس کے اندر ریسرچ اور ایکسٹینشن فارمر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ابھی بھی بڑا افیکٹولی وہ وہاں پہ اپنا پرفارم کر رہا ہے. بالکل. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جی ہم ایسے پلیٹ فارمز کو مزید مضبوط کریں جہاں پہ کسان اور اکیڈیمیا اور ریسرچ جو ہے ایکسٹینشن کے توسط سے آپس میں زیادہ مضبوط روابط کے ساتھ کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آلریڈی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بیس ہے اس میں گندم کی فصل پہ. تو گندم کی فصل کا اگر ہم دیکھیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا 60s میں، جسے ہم گرین ریولیوشن کا نام دیتے ہیں. جی بالکل. تو ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ جی ہم اپنا وہ جو ایک سسٹم ہے اس میں ایک کوانٹم چینج لے کے آئیں. تو اس میں بھی ریسرچ کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ایکسٹینشن کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایکسٹینشن کے پاس ریسورسز کیا ہیں. دنیا کے اندر افیکٹو جو ایکسٹینشن سسٹم ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جی 600 سے 700 فارمرز کے لیے ایک ایکسٹینشن ایجنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہوا کہ جی کیونکہ ہمارے پاس فارمنگ فیملیز بڑی تیزی سے انکریز کی، کیونکہ ہمارا سسٹم ہے جو فارم فریگمنٹیشن کا وہ ہے، تو ابھی ہمارے پاس ایک فگر کے مطابق تقریباً 5 سے 6 ہزار فارمرز کے لیے ایک ایکسٹینشن ایجنٹ ہے، جو کہ آلریڈی بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی ہمارے جو گورنمنٹس ہیں وہ کسانوں کو کی جو بہتری کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس میں ایکسٹینشن اور ریسرچ کا بھی پراپر شیئر ہو. ندیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو گیپ ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے جو ایکسٹینشن ورکر ہے وہ نمبر آف فارمرز کو ڈیل نہیں کر پا رہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کا حکومتی سطح پر کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جب تک ہماری ریسرچ کا ہمارے گراؤنڈ سے، فیلڈ سے، ڈائریکٹ کھیت سے تعلق نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی اپنے فارمر کو انٹرنیشنلی وہ ٹیوننگ نہیں دے سکتے جہاں دنیا جا رہی ہے. بالکل. لیکن ابھی آپ دیکھیں سید فخر امام صاحب نے بھی اور پنجاب میں بھی الحمدللہ اب ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے فارمر کو کسی بھی صورت تنہا نہ چھوڑیں. جیسے ریسرچ میں اب جدت آ رہی ہے تو ہمیں فارم ٹو فارم ان چیزوں کو لوگوں کو اویئر کروانا ہے. تو گورنمنٹ کی ترجیح ہے اس بات پر. اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں، خان صاحب کا کہ جو ذہن میں شروع سے آئیڈیا تھا پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی، وہ اس بات پر وہ کنسنٹریٹ کرتے تھے کہ پاکستان ایگریکلچر کو مضبوط کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل. ابھی گورنمنٹ نے جو پالیسیز دی ہیں اور اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ایگریکلچر کو جدید طریقوں پر استوار کرنا ہے. ہم اگر ہماری ییلڈ انٹرنیشنل معیار کے مطابق بڑھتی ہے تو نہ صرف ہم اپنی نیچرل نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو بھی یہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا، کیونکہ عموماً جب ایکسپینس بڑھیں گے فارمر کے تو اس کے لیے چیزوں کو میٹ کرنا، اس کا آؤٹ پٹ اور ان پٹ کا جو گیپ ہے وہ اس کے لیے بڑی ہرڈل کریٹ کرتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا کہ ایگریکلچر کے لیے جو بلنگ تھی، واپڑا کے جو ریٹس تھے ان کو ریڈیوس کیا. پھر بہت ساری سبسڈیز فرٹیلائزر پہ دی گئی اور لوگوں کو ایز کیا گیا، فارمر کو ایز کیا گیا. فارمر کی جو پیمنٹس تھی، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی شوگر کے فیکٹریز کے حوالے سے، اس سے پہلے آپ دیکھیں ویٹ کے حوالے سے جب کراپ آتی تھی تو فارمر کے لیے ایک بڑا مشکل ماحول ہوا کرتا تھا
کہ وہ کس طرح سے وہ بارتنا لے گا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے، اور پھر وہ مڈل مین سارا انجوائے کیا کرتا تھا، اس وقت ریٹ کا گیپ تھا. اب تو اتفاق ایسا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے. بالکل عام آدمی کو تو دقت آئے گی، لیکن اگر ہمارا فارمر اچھی قیمت پر اپنی پروڈکٹ سیل کرے گا تو ہماری ایگریکلچر مضبوط ہوگی. تو گورنمنٹ کی پالیسی اس پہ بڑی واضح ہے. اور آپ اب یہ چونکہ 6-7 ماہ کووڈ نے بہت ساری ہماری جو پالیسیز جن کو فیلڈ میں امپلیمنٹ ہونا تھا ہم سکسیسفلی نہ ہو سکے اس کو امپلیمنٹ کر سکے، لیکن اب آپ انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت ساری پالیسیز اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے جو مارک اپ ہے ان کے ایگریکلچر لونز کا وہ ریڈیوس کیا جائے. اور گورنمنٹ اس کو بھی یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ پرائسز جو ہیں الیکٹریسٹی کی اور دیگر مطلب کسی بھی طرح سے فارمر کے ایکسپینس اس کی پروڈکشن میں اس کی اتنے کم کیے جائیں گورنمنٹ کی سطح پر کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی فصل کو بجائی سے لے کر ہارویسٹنگ تک اس کا سارا یہ آپریشن مکمل ہو اور پھر اس کی مارکیٹ تک ایکسیس کو ایزی کیا جائے. آپ انٹرنیشنلی دیکھیں، میں نے جتنا مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اس انڈو پاک میں مڈل مین کا رول بہت اسٹرانگ ہے. انٹرنیشنلی آپ جہاں بھی جا کے دیکھیں تو وہ فارم سے ڈائریکٹ مارکیٹ کا جو ہے وہ اس کے بینیفٹ سارے فارمر کو جاتے ہیں. اگر کسی بھی طرح سے ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ میکانزم بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. آصف صاحب ہماری رہنمائی کریں کہ 2 بڑی اہم چیزیں، ایک ایگری مارکیٹنگ، یہ کیسے فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے، اور دوسرا معیاری ایگرو کیمیکلز کی اویلیبلٹی کاشتکاروں تک، کس طرح سے یہ دونوں چیزیں ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ابھی 2 جو مسئلے ہیں نا ابھی اس کا ایگریکلچر میں پیسٹ کا اپنا انپٹس کی کاسٹ بھی اور فرٹیلائزر ہے یا پیسٹی سائڈ ہے، اس میں اتنا بڑا جو یہ بات کی ہے نا لنکیج کی آپ نے جو کہ ریسرچ ایکسٹینشن ورکر اتنے نہیں ہیں، جی اگر ہماری ریچ بہتر ہو جائے نا فارمر لیول تک یہ ایشو نہیں رہے گا. صحیح. یہ جو کوالٹی والا ایشو ہے نا یہ کوالٹی والا ایشو ہے کہ جی ہمارا بندے فارمر تک ہماری ایکسیس نہیں ہے. ابھی تک ہم تقریباً 40% زمیندار کو بھی ٹچ نہیں کر پا رہے. صحیح. اتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی ایکسیس کو جب ہم کر دیں گے نا، یہ جو 2 چیزیں جو ابھی آ رہا ہے، ایک کوالٹی والا مافیا ہم کہتے ہیں کہ جی مافیا کا چکر اوور آل بہت ایک ڈسکشن ہے، لیکن سیڈ مافیا ہے، پیسٹی سائڈ مافیا کی بات کرتے ہیں. بالکل. اتنا بڑا صرف ہماری ریسرچ ٹھیک کر دیں اور ہمارا ایکسٹینشن کا سسٹم ٹھیک کر دیں، ریچ ہماری ہر لیول تک چلی جائے تو پھر یہ ایشو نہیں رہے گا. یہ ایشو ہے ہی اسی وجہ سے کہ مطلب ہے کہ مارکیٹنگ کا نظام آپ نے بات کی ہے. مارکیٹنگ میں ہم مطلب ہے کہ جس طرح بیٹ ہو گئی شارٹ ہے تو اس وقت مطلب 1650 ریٹ دیا گورنمنٹ نے، 5 سے 6 ہزار روپے بچت ہو رہی ہے، فارمر ریٹ بڑھ گیا، لوگ موٹیویٹڈ ہیں اور لوگ انویسٹ ادر وائز بیٹ کو اچھی کراپ نہیں تھی، کبھی بھی اچھی نہیں رہی، 1000 روپے ریٹ کرنے کے باوجود بھی نہیں، اب ماشاءاللہ 1600 روپے ریٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گندم میں موٹیویشن آتی ہے فارمر کی، مارکیٹنگ کا نظام ٹھیک ہو. یہ تو ہونا چاہیے کہ جو میری آؤٹ پٹ ہے نا جی وہ جو ایک ریٹ ہے اس پہ بکنی چاہیے، وہ گورنمنٹ خود لے، تھرڈ پارٹی کرے. یہ نہیں ہے کہ جی مطلب ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میرا ریٹ ہوگا 2000 روپیہ اور جب میرا آؤٹ پٹ آئے تو وہ بکے میری 1500 روپے بھی یا 1600 روپے وہ بھی کرنٹ پہ ادھار پہ دے دوں، اس کے بعد مجھے پیسے لیتا رہوں. بالکل. یہ سب سے بڑا خطرہ. گورنمنٹ کی جو ہے نا ایک بیس 1600 کہا ہے تو 1650 بکنی چاہیے. بالکل. اس سے 1 روپیہ بھی مجھے کم نہیں ملنا چاہیے اور مجھے ٹائملی پیمنٹ ہو. بالکل. مارکیٹنگ کا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ کی ریٹ جتنی مضبوط ہوگی یہ چیزیں ٹھیک ہوگی سسٹم میں. تو اس کے علاوہ تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ادروائز یقین نہیں ہوتا میرا زمیندار کو کہ یار اس سال مکئی چلی گئی 800-900 بکتی تھی 1600 بکی. صحیح. گنا جو ایک 150 بکتا تھا اس سال مطلب ایک 225-30 روپے میں جا رہا ہے. مطلب ایک گندم بڑی اچھی ہے، گندم کا ریٹ 2-3 سال سے بڑا اچھا، اس سال موٹیویشن ہے، انشاءاللہ 1600 بکے گی انشاءاللہ. کوئی اس میں نہیں لگ رہا کہ نہیں ہوگا. اور اس میں مطلب ہے کہ یہ ایک کاٹن نہیں ہے. کاٹن کیوں نہیں ہو رہی؟ کاٹن نہیں ہوگی جب تک اس کا 6000 روپیہ بیسک ریٹ نہیں کر دیں. آج کر دیں گارنٹڈ کہ بکے گی، ٹھیک ہے. حالانکہ بڑے مسائل ہیں، پیسٹ مینجمنٹ ایشو ہے، مطلب ہے کہ ایک موسم کا جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ورائٹی اس طرح میچ نہیں کر رہی کہ اس کی پیداوار آ جائے اتنی زیادہ. 2 بڑے ایشو ہے اس وقت. مطلب ایک اس کی وجہ سے کہ مطلب ہماری ونڈو بڑی لمبی ہو گئی، اس کی وجہ سے
इनपुट कॉस्ट बड़ी बढ़ गई। तो अगर लेकिन कॉटन आज गारंटी दे दे कि रेट 6,000 रुपया होगा मिनिमम, कितनी मर्जी कॉटन दे दे, कॉटन आ जाएगी। मार्केटिंग का बहुत बेसिक है। एग्रीकल्चर में फार्मर हमारा में इतना पोटेंशियल है, इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी वो पैदावार ले सकता है, अगर उसको यकीन हो कि मुझे ये चीज मिलेगी तो फिर वो लगाता है। आसिफ साहब, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे नदीम साहब ने कहा कि हम अपनी पल्सेस जो है बाहर से मंगवाते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के वसाइल खर्च होते हैं। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता कि हम इसमें खुद कफील हो जाए? देखिए ना, हमारे यहाँ अब है क्या, हमारे यहाँ जी मूंगी है, मसर है, मतलब एक कि बाकी तो हम ठीक है, मूंगी हमारी ये लिया की बड़ी बेल्ट थी, बहुत बड़ी क्रॉप थी, अब उसमें रही नहीं प्रॉफिटेबल। सही। अब हालांकि रेट इतना हो गया, अब रेट हो गया, लेकिन अब सिट्रस बहुत बढ़ गया। मतलब एक कभी अब मूंगी इतनी बड़ी थी हम उसको कर ही नहीं सके। अब मतलब एक एरिया बहुत बड़ा एरिया था, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे, लिया बखर मियाँ वाली, कि मूंगी इतनी होती थी, अब भी है, रेट भी अच्छा है, लेकिन ये उस लेवल की नहीं आई। सही। पैदावार नहीं उस लेवल की कि जिससे वो कर सके। कि हमारे यहाँ मतलब एक मोज़ैक वायरस भी आती है, हमारे यहाँ डिजीज का मसला भी है, फिर मौसम के रोल की वजह से भी आता है कि बारिश आ गई तो गई सारी, आगे 5 मन 4 मन 10 मन पे। मैं कहता हूं कि मैंने फिर बात की है ना कि ये मसर था, होता था लिया अपना, उधर हमारे बिरानी एरिया बिरानी एरिया की बड़ी क्रॉप थी, अब होती नहीं है, पैदावार खत्म हो गया, है ही नहीं, मसर का एरिया ही कोई नहीं है, कहाँ लगती है। बिल्कुल। इतनी बड़ी पल्सेस है कि अब उसकी सच की वजह से उस तरह मैच नहीं करती है कि देखे ना जी कि चीजें उस तरह नहीं है। या तो उसकी गवर्नमेंट प्राइस मुकर्रर करे कि 10,000 पर आपकी रेट होगा, आपको मिलेगा, उसके 10 मन पैदावार आए तो आपको आ जाएगी। पल्सेस ने या तो वैरायटीज ऐसी आए कि जिसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तहकीक की जरूरत है इसमें, या फिर ये है कि मार्केटिंग सिस्टम ठीक हो। अदरवाइज वैल्यूएबल तो पल्सेस तो सारी अब 95 से कह रहे हैं, दिन दिन बढ़ता जा रहा है काम, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो प्रोडक्शन वो कम होती जा रही है। प्रोडक्शन पल्सेस की हम तीनों चारों, जो ग्राम है, ग्राम इस साल मौसम है कि मौसम पे आता है, तो पानी आ गया, बारिश आ गई तो लग गया, नहीं लगा तो फिर वो नहीं आना। उस महीने सीजन में आ गया बारिश, मतलब एक अक्टूबर में बारिश आ गई या नवंबर में तो लग गई, नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि बिरानी सारी एरिया है, सारा बिरानी एरिया है, सारा ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लगता है चना, और उसमें नहीं आता। उसके लिए हमें एरिया मखसूस करने पड़ेंगे। जो बात की है ना जोनिंग की, ये जोनिंग होगी, और उसमें मतलब पंजाब, अब अच्छा नहीं लगता है मैं मिसाल दूं इंडिया पंजाब की, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक इंडिया पंजाब, उन्होंने जो मतलब इंदिरा गांधी के दौर में उन्होंने सिस्टम डेवलप कर दिया, और वो मतलब एक इतनी अच्छी प्रोडक्शन हर चीज की, क्रॉप जोनिंग की मतलब बहुत ज्यादा, और उन्होंने इतना किया, इतना अच्छा फार्मर का सिस्टम डेवलप कर दिया। तो कोई एक सूबा छोटा सा है, उसमें 3 सूबे बन चुके हैं अब तो जी, बिल्कुल, उसमें पंजाब मतलब उसके बावजूद भी सबसे प्रोडक्टिव एरिया वो है जी, बिल्कुल, सिर्फ गवर्नमेंट की फोकस करने से। आज फोकस कर दें, ये 3 डिस्ट्रिक्ट फोकस कर दें, पल्सेस के लिए जितनी मर्जी ले लें, सही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कर लेना, मूंगी भी, ग्राम भी और मसर भी, ये चीजें हर चीजें पूरी इतनी होगी कि वापर हो जाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारी रहनुमाई कीजिएगा, 2 चीजें हैं बड़ी अहम। एक तो फूड सिक्योरिटी में माल न्यूट्रिशन के मुतालिक काफी डिस्कस किया जाता है कि ये क्या चीज है, इसकी रहनुमाई कीजिए। और दूसरा, हमारा जो एडिबल ऑयल है वो ज्यादातर बाहर से मंगवाया जाता है, जिससे इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा जो ऑयल बोर्ड है, ऑयल सीड बोर्ड, वो इस मैटर को रिजॉल्व करने में क्या कर रहा है? शुक्रिया डॉक्टर। माल न्यूट्रिशन के हवाले से जहाँ तक आपने बात की, तो हर वो चीज़ जो कि हमारी जिस्म की न्यूट्रिशन में ऐड कर सके, वो हमारे लिए न्यूट्रिशनल उसकी अहमियत है जी। लेकिन न्यूट्रिशनल अहमियत जब हम अभी उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि पहले हम सिर्फ कैलोरीज पर अपनी न्यूट्रिशन को बेस किया करते थे, जबकि अब हम कैलोरीज के साथ साथ उसमें ये भी देखते हैं कि जी हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी भी हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल जो एफिशिएंसी है वो हमारे मुल्क में उस पर इसका जो घर के लेवल से फोकस है वो नहीं है। हम लोग बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम बड़ी इफेक्टिवली अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी ज़रूरत इस अमर की है कि जी हम 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
ایک تو کلائمیٹ چینج اور پانی کی اہمیت، یہ ہم اسکول کے لیول سے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں کہ جی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور پانی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیونکہ آپ اس کو امپوز نہیں کر سکتے ہیں کسی سے جب تک کہ یہ اسکول کے لیول سے، گھر کے لیول سے ہماری ٹریننگ میں شامل نہیں ہوگا، گراؤنڈ لیول سے ہم اس کی اہمیت کو، ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم پانی کو افیکٹولی یا موسم کی تبدیلیوں کو افیکٹولی ہینڈل کر سکیں۔ اسی طرح جو ہماری غذائی اہمیت ہے اس میں مختلف ہمارے انڈیجینس جو فروٹس ہیں، فوڈز ہیں، ان کی اہمیت اور کیسے ہم اپنی نیوٹریشنل ڈائیورسٹی کو انہینس کر کے اپنی مال نیوٹریشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اسکول کے لیول سے ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا، تبھی ہم اپنی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو، اپنی پہلی تقریر جو ان کی ایز اے پرائم منسٹر تقریر تھی، اس کے اندر جو میجر چیلنج کا ذکر کیا تھا پاکستان کے لیے، اور جو واقعی ایک میجر چیلنج ہے وہ ہے ہماری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، مال نیوٹریشن، جو ہماری اسکالرلی جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان کو بھی ختم کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے مختلف اسٹڈیز ہیں، میں اس کے ٹائم کیونکہ شاید اجازت نہ دے کہ ہمارے بچوں کا جو برین سائز ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ہماری ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جی ہم اس کو پہلے گراس روٹ لیول سے اس کو ایڈریس کریں تاکہ ہم اپنے سارے ریسورسز کو افیکٹولی میل نیوٹریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم یوز کر سکیں۔ صحیح۔ اور دوسرا جو ہمارا ایڈیبل آئل ہے جو ہم باہر سے لے رہے ہیں اور اس کی کاسٹ بھی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، تو جی ضرور، اصل میں اگر آپ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جتنی بھی ایگریکلچر پالیسیز تھیں وہ ایکچولی ویٹ پالیسیز رہی ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا کیونکہ ویٹ ہمارے لیے اہم بھی ہے، ویٹ کی ہم گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرتی رہی بائی اناؤنسنگ سپورٹ پرائسز، تو شاید ہم آئل سیڈ پہ اتنا زیادہ توجہ بھی نہیں دے سکے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں مارکیٹنگ کے کچھ مافیا، جیسے اب پہلے آصف صاحب نے کہا، کچھ مافیاز بھی کام کریں، لیکن ایونچولی اگر ہم اپنی زوننگ کر لیں، ہم اپنی ویٹ کی پروڈکشن کو اس لیول تک لے جائیں کہ جہاں ہمیں یہ انشور کر لیں کہ تھوڑے رقبے سے ہم اپنی 220 ملین کی جو آبادی ہے اس کو ہم غذائی ضروریات جو گندم کی ہیں وہ پورا کر لیں، تو جو زون وائز ہم اپنی آئل سیڈ کی کراپس کو ہمیں ضرور اس میں ہمیں پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ نے پچھلے سالوں میں یہ کیا بھی اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب موسم، ہماری زمین ان کی کاشت کو سپورٹ کرتی ہیں؟ جی، اگر آپ دیکھیں ایف اے او کی ایک نئی اسٹڈی ہے جس کے اندر انہوں نے پنجاب کو 13 مختلف زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور ہر زون کے لیے انہوں نے جو اس کی سوٹیبل کراپس ہیں اس میں آئل سیڈ بھی شامل ہیں، ان کو لسٹ بھی کیا ہے۔ دس از اے بیسک لیول اسٹڈی، لیکن وہ ایک ہمیں فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اپنی جو زوننگ کا، کیونکہ ابھی ہم اسپیشلائزیشن کے بغیر جو ہے ہم ایگریکلچر کو ایز کمرشلائزیشن اور اسپیشلائزیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ زوننگ اس کے لیے ایک بیسک ایلیمنٹ ہے جو بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر توجہ بھی دینی چاہیے۔ جی بالکل صحیح۔ ندیم صاحب، ہماری رہنمائی اس حوالے سے کریں کہ یہ جو کراپ زوننگ ہے اور جو ہماری حکومتی سطح پر اس کی امپروومنٹس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سفیشینٹ اتنے ہیں کہ ہم آنے والے 2-3 سالوں کے اندر اس فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کا تدارک کر سکیں؟ دیکھیں جی، بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ مطلب ایک بڑی علمی بحث ہے، بڑی ٹیکنیکل اور لاجیکل بحث ہے کہ کراپ زوننگ کو کس طرح سے یہاں پر نافذ العمل کیا جائے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کراپ زوننگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ ہماری ایکچوئل میں لوکل نیڈ ڈفرینٹ کراپس کی کتنی ہے۔ ہم کراپ زوننگ کر کے 2 چیزیں تو ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری لوکل نیڈ کتنی ہے اور ہمارے اینولی ٹارگٹ کتنے سیٹ ہونے چاہیے ڈفرینٹ کراپس کے حوالے سے۔ صحیح۔ گورنمنٹ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس جون تک، اس حد تک ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے وہ ایریاز، کیونکہ آج جب ہم ایک طرف یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوسٹ کیا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جس طرح پچھلے 6-7 ماہ میں جو انٹرنیشنلی ہمیں آرڈرز ملے، اور ہمارا ٹیکسٹائل کا جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لیبر سے لے کے اور اونر تک ہے، انہوں نے بڑا ان کو ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوا۔ وہاں ہمیں یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تمام
چیزیں یہ اس کی ہم چونکہ یہ زرعی مبادلہ پھر بھی ہمارا باہر گیا، ہمیں کاٹن کی اپنی جو کراپ تھی اس کے ریکوائرڈ رزلٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ڈیولی سے بینیفٹ لینا تھا ہم اس سے محروم رہے۔ وہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، ڈاکٹر عرفان صاحب نے بھی بتایا، بالکل اس پہ یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم وداؤٹ لیٹسٹ ریسرچ، وداؤٹ ایگریکلچر زوننگ، وداؤٹ اپنے فارم اور اپنے ریسرچ ورک کو جوڑے ہم اپنے ریکوائرڈ ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، اور میں پھر ان کی اسی سپیچ کا حوالہ دوں گا جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی تھی، اس میں انہوں نے جب یہ بات کی تھی کہ کلائمیٹ چینج آنے والا تھریٹ ہے اس پورے ریجن کے لیے، اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے، اور گورنمنٹ کا یہ فوکس ہے کہ ہم نے اس کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کراپنگ پیٹرن کو طے کرنا ہے، اپنی کراپ زوننگ کو طے کرنا ہے، اور گورنمنٹ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے ہم شاید جون 2021 تک اس حد تک کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچانے کے لیے اپنے کاٹن ایریاز کو، اپنے پلس ایریاز کو امپروو کریں۔ تو مجھے 100% یہ یقین ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی سے ہم آنے والے دنوں میں ایگریکلچر کو ماضی میں کبھی اتنا فوکس نہیں کیا گیا ہوگا جتنا اس گورنمنٹ میں کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی ایگریکلچر کے حوالے سے ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ پنجاب کے ایک شہر کی ماضی میں جتنی ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو اس کا ٹینڈر کیا گیا، وہ اس سے ہمارے پورے اریگیشن سسٹم جو 35,000 کلومیٹر پہ مبنی ہے پنجاب کا پورا اریگیشن سسٹم، اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، مطلب جو بجٹنگ اس نہری نظام کے لیے رکھی جاتی تھی اس سے 4 گنا صرف ایک شہر کی ویسٹیج کو وہاں سے ڈمپنگ کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا بجٹ۔ تو اس سے ہم سنجیدگی کا اندازہ ماضی میں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو کتنی پرائرٹی دی، اور وہ غیر سنجیدگی ہمیں آج فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں ویٹ سے لے کے پلسز تک، ایڈیبل آئل تک سب کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ندیب صاحب ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ماہرین کی آراء سے نہ صرف ہمارا ایک عام کاشتکار بلکہ ہمارے ملک کی راہ، فوڈ سیکیورٹی کی راہ میں حائل رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، اور آنے والے دنوں میں ہمارا ملک خوراک کے میدان میں خود کفیل بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر سبحان دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔